بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا ہے کہ آج کل نت نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے، مہلک جان لیوا بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آج کل طرح طرح کی نئی بیماریاں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا علاج بھی کسی کا دریافت ہے، کسی کا نہیں ہے۔ کوئی مہنگے علاج برداشت نہیں کر سکتا، کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسے امراض کے لیے کیا کریں۔ ان کے لیے میں ایک زبردست وظیفہ لے کر آ رہا ہوں جو میرے حضرت نے بتایا، اور میں وہی وظیفہ آپ لوگوں تک آج پہنچا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کریں انشاءاللہ تعالی۔ جو مہلک اور جان لیوا بیماری ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو ہے وہ خدشہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چلا جائے، تو اس کے لیے یہ میں آج وظیفہ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہ کریں گے، اللہ کی رحمت اور فضل سے ضرور بضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بیماری اپنے یہ جو وظیفہ میں بتاؤں گا نا، اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی بھی کسی قسم کا مرض ہوگا وہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ وظیفہ غور سے سنیں، اور میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، خصوصی درخواست، کہ یہ وظیفہ آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ کسی اور کو اگر یہ مسئلہ ہو اور وہ اگر یہ عمل کر لے، اس کو فائدہ پہنچ جائے، تو آپ لوگوں کے کھاتے میں نامہ اعمال میں ثواب لکھنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لازمی یہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر یہ لوگ شیئر کریں۔ آپ بڑا زبردست آج میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ تھوڑی سی میں گفتگو لمبی کر رہا ہوں کیونکہ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی اہم وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں وظیفے کی طرف چلتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ میری باتوں پر عمل کریں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، جس کو بھی خطرناک مرض ہو، کچھ بھی ہو، سورہ فاتحہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سمپل طریقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے الحمدللہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اس میں جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس میں سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یعنی اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میم کو لام سے ملا کے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 101 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ 101 مرتبہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اس کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ۔ اوکے، اب ہے سورہ فلق، سورہ ناس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے پیچھے مت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء،
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے، آیت نمبر 69 آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ ہو گیا سورہ انبیاء آیت نمبر 69 11 مرتبہ۔ اب اس کے بعد آپ نے اول آخر، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ درود شریف۔ یہ اول آخر کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے کہ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے پورا، اور پھر آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف۔ درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، ٹھیک ہے۔ اب طریقہ کار سن لیں، یہ میں آپ کو یہاں پر طریقہ کار لکھ کے سناؤں گا، یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ترتیب سے آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بڑی بوتل لینی ہے منرل واٹر کی۔ اگر تو آپ کے پاس اگر آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں وقتاً فوقتاً بارش ہوتی رہتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے کہ بارش کا پانی آپ ایک بوتل میں بھر لیں۔ لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر سالوں میں ایک بار ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں ہے، جو مختلف علاقوں میں کہیں بارش نہیں ہوتی، کسی جگہ بارش ہوتی رہتی ہے، تو اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی تو آپ لوگ منرل واٹر لے لیں، ٹھیک ہے، بڑی بوتل، ٹھیک ہے، 1.5 لیٹر کی، 2 لیٹر کی۔ اور اگر آپ کے یہاں بارش نہیں، اگر آپ کے یہاں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی زیادہ بیسٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بڑی سی بوتل لینی ہے پینے کے لیے، ٹھیک ہے، منرل واٹر ہو اور یا جو ہے بارش کا پانی، ٹھیک ہے، بارش کا پانی زیادہ بہتر ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے، آپ نے فجر کی نماز سے پہلے ٹھیک ہے، تہجد کے وقت آپ نے یہ پورا عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی فجر کی نماز، سورج نکلنے سے پہلے وہ عمل، یہ جو پانی ہے آپ نے اب یہ کیا کرنا ہے، آپ نے یہ پورا عمل پڑھ کر آپ نے اس بوتل پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس بوتل پر دم کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے وہ پانی آپ جتنا پی سکتے ہیں، 1 گلاس، 2 گلاس، 3 گلاس، وہ آپ پی لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب سورج نکل جائے، اس کے بعد یہ سنیں غور سے، اس کے بعد جب سورج نکل جائے اس کے 20 منٹ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد پورے دن سونے تک آپ نے جو دم کیا ہوا پانی ہے اسی کو پینا ہے، اور کوئی پانی نہیں پینا آپ نے، ٹھیک ہے، اسی پانی کو پینا ہے۔ اور پھر جب آپ کو لگے کہ ہاں اب جو ہے مجھے سونا ہے، اب مجھے مزید پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو بچا ہوا پانی ہوگا اس کو اپنے پودوں یا کیاری میں بہا دینا ہے، وہاں ڈال دینا ہے اس پانی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے اسی طرح آپ نے سورج نکلنے سے پہلے یا فجر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے پورا، اور اسی طرح ایک بڑی سی بوتل پانی کی جو ہے اس پہ آپ دم کر رہے ہیں، اور دم کرنے کے بعد آپ نے سورج نکلنے سے پہلے جتنا پی سکتے ہیں پی لیں۔ اس کے بعد پھر اس کے 20 منٹ بعد، سورج کے نکلنے کی 20 منٹ بعد آپ ناشتہ کریں، اور پھر پورا دن اسی پانی کو پیتے رہیں، ٹھیک ہے، رات کو سونے تک۔ اگر بچ جائے تو پودوں میں ڈال دیں۔ یہ میں نے طریقہ کار آپ کو اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے کرنا ہے بلا ناغہ 41 دن کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ اگر جو بیمار مریض ہے اگر وہ خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور بھی اس کی جگہ کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ یہ کر تو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے ناغے کے دن بیچ میں آ جاتے ہیں تو چونکہ پھر یہ عمل لمبا ہو جائے گا، تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی آپ کے جو مرد حضرات ہیں وہ یہ کر لیں، کیونکہ ان کے جو ہے اس طرح کے خاص ایام نہیں ہوتے، تو وہ یہ لوگ عمل کر سکتے ہیں بلا ناغہ 41 دن کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ اتنا زبردست یہ وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جسم میں کسی بھی قسم کا مرض ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں بھی آتا ہے کہ نت نئی بیماریاں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں، جن کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اگر آپ لوگوں کا ڈاکٹری علاج بھی چل رہا ہو تو آپ وہ کرواتے رہیں۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا مرض آ جاتا ہے کہ جس کا آپریشن ہونا ہوتا ہے، اور آپریشن میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں، کہ فالج نہ ہو جائے، پیرالائز نہ ہو جائے، یا کوئی کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس ایک آپریشن کی وجہ سے۔ تو آپریشن کرانے سے پہلے آپ لوگ اگر یہ عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، رحمت سے وہ بیماری بالکل مکمل ختم ہو جائے گی۔ اور میں بھی آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی منافع بخش اور زبردست وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میری آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ آپ یہ وظیفہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ لوگوں کے آپ کے ساتھ یہ امراض نہیں ہے تو آپ لوگ بس یہ سنیں یا جو ہے آگے نہ پہنچائیں، بلکہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو نفع پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کے صدقہ جاریہ میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ سبسکرائب کریں، برابر میں بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی لازمی پریس کریں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو، ہر نئے وظائف کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی خود بخود مل جایا کرے۔ تو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ تو دیجئے مجھے اس وظیفے کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔